سامعین، ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ آج کل اس ماہ مبارک کی برکت سے ملک کے ماحول میں خاص تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وہ صدائے ربنا، وہ افطار کی جانی پہچانی خوشبو، افطاری کے دسترخوان کی سادگی، راز و نیاز، دعا و مناجات، پرخلوص میزبانی و مہمانی، محبت و خلوص، معنویت و روحانیت اور ہمدلی سے لبریز فضا وغیرہ ہمیشہ سے زیادہ ماہ رمضان میں نظر آتی ہے۔ ایران میں رمضان المبارک کا معنوی اور تلاوت قرآن کا نورانی ماحول یوں تو ہر شہر و دیار میں نظر آتا ہے، تاہم مشہد اور قم جیسے مذہبی شہروں کی بات ہی کچھ اور ہے، جہاں جوار اہل بیت اطہار میں انسان کا دل پرواز کرنا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان ایرانی عوام کے درمیان خاص احترام و اکرام کا حامل ہے، تاہم مشہد مقدس میں جہاں فرزند رسول حضرت امام علی بن موسی رضا علیہ السلام کا حرم واقع ہے، ماہ رمضان کی رونق و شیرینی دوبالا ہو جاتی ہے۔ عرفان و معنویت کے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بعض بندوں پر خاص عنایت ہوتی ہے اور وہ بارگاہ ملکوتی امام رضا میں دعا و مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ماہ رمضان میں حرم امام رضا علیہ السلام کے نورانی ماحول کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مشہد مقدس میں ماہ رمضان میں ہر طرف بہار قرآن نظر آتی ہے۔ یہاں واقع امام رضا کا حرم مقدس بے پناہوں کی پناہ گاہ اور قرآن و عطرت کا مرکز و منبع ہے۔ یہاں ایک بڑی تعداد میں لوگ حرم کے گوشہ و کنار میں بیٹھ کر کلام وحی کی تلاوت میں مشغول ہیں اور اپنی روح کو انوار قرآنی کے بحر بے کراں سے منور کر رہے ہیں۔ ان مبارک ایام میں حرم مطہر قرأت قرآن، قرآنی محفلوں اور تفسیر قرآن کے پروگراموں کی جلوہ گاہ اور زائرین کے قلوب پر کلام اللہ کے اثر و نفوذ میں بانی خیر بنا ہوا ہے۔ اگر آپ مشہد مقدس میں ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانب زائرین کی روزہ داری اور دوسری جانب قرآن کی ملکوتی صداؤں نے عقیدت مندوں میں خاص جوش و خروش پیدا کر دیا ہے۔ صحن جامع رضوی میں درسہائی از قرآن کے نام سے قرآنی پروگرام کے جو درس زندگی سکھاتے ہیں، مرد و عورت، پیر و جواں اور ہر طرح کے زائرین کی عاشقانہ و عارفانہ موجودگی سے چھلک رہے ہیں۔ حرم مطہر میں صبح کے وقت بھی ختم قرآن کی نشست ہوتی ہے جو قلب و روح کو عطر قرآنی سے سرشار کرتی ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جب انسان پورے وجود کی گہرائیوں سے قرآن و عطرت کے رشتے کو محسوس کرتا ہے اور اس وقت کو یاد کرتا ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یعنی میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت جو میرے اہل بیت ہیں، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں، اور جو ان سے منسلک رہے گا وہ ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں قائم دارالقرآن کریم بہار قرآن کے اس مہینے میں زائرین اور مجاوروں کے استفادے کے لیے خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرتا ہے کہ جن میں صحن آزادی، مسجد گوہر شاد اور صحن دارالحجہ وغیرہ جیسے مختلف صحنوں اور حالوں میں روزانہ ترتیل قرآن کی 10 محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ ان قرآنی محفلوں کا مقصد ماہ رمضان کے معنوی ماحول سے فائدہ اٹھانا ہے، جن میں شرکت کرنے والوں کی خاص و عام مخاطبین سے تقسیم بندی کی گئی ہے، اور ان میں ترتیل نسواں اور ترتیل نوجوانان خاص مخاطبین کی محفلوں میں شمار ہوتی ہے۔ صحن گوہر شاد کے ایوان مقصورہ میں آج کل ہر روز افطار سے پہلے مشہور ایرانی و بین الاقوامی قارئین قرآن کریم کی جز خوانی کرتے ہیں تاکہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے زائرین و مجاورین ان نورانی محفلوں میں شرکت کر کے اس ماہ رحمت و برکت میں کلام اللہ کی تلاوت کے فیوز و برکات اور اس امام عالی مقام کے جوار سے بہرہ مند ہو سکیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد
محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کے ایک مشہور قاری جواد سلیمانی ہیں جو حرم کے صحن گوہر شاد میں تلاوت قرآن کے لیے بلائے گئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص کر جوار امام رضا میں، وہ بھی ماہ مبارک میں، بہت بڑا شرف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ مجید کی آیتوں کی تلاوت حضرت رضا علیہ السلام کے زائرین و مجاورین کے لیے ایک بڑی توفیق الہی ہے، اور میری نظر میں اب تک مجھے تلاوت قرآن میں جو سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ حرم امام رضا میں تلاوت کا شرف ہے۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ حرم امام رضا میں قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کی بات ہی کچھ اور ہے، اور اس سلسلے میں احساسات و جذبات کا اظہار ممکن نہیں ہے، کہا کہ اس مقدس مقام پر تلاوت قرآن قاری کو از حد ہمت اور توانائی عطا کرتی ہے، کیونکہ امام کریم حضرت امام رضا علیہ السلام کے زائرین اور مجاورین کے باعث قرآنی محفلوں میں کچھ زیادہ ہی شوق و ذوق پایا جاتا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے ہم کلام اللہ کے متوالوں کے لیے بنحو احسن تلاوت کریں۔ حرم امام رضا علیہ السلام کا قاری مزید کہتا ہے کہ انسانوں کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے، اور ماہ رمضان کے بعد بھی پورے سال تلاوت قرآن پر توجہ دینا چاہیے تاکہ زندگی کا ہر دن قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت سے برکت حاصل کرے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی ملکوتی بارگاہ کے ایک زائر ید اللہ سبحانی نیا، جن کا تعلق صوبہ اصفہان سے ہے اور جو سامع کے عنوان سے قرآنی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، اپنی شرکت کو اپنے لیے ایک عظیم نعمت قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حرم رضوی میں شرفیاب ہوتے وقت ہم اس بارگاہ میں قرآن کریم کی جزخوانی کی محفلوں کے انعقاد کی جانب متوجہ ہوئے، اور جب ہم اس نورانی محفل میں گئے تو میرے پورے وجود پر ایک عجیب سی معنوی اور روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس صحن کے قاریوں کی دلنشیں قرأت کے ساتھ ہی آیتوں کو دہرانے سے انسان کی روح معنویت سے سرشار ہو جاتی ہے، اور میں قرآن پڑھتے وقت متبرک آیتوں کی جانب بھی توجہ دیتا ہوں، کیونکہ اس کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے۔ مشہد الرضا میں افطار کے وقت زائرین اور دیگر افراد کے لیے افطاری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ حرم امام رضا علیہ السلام کی جانب سے ہر روز شہر کے کسی ایک علاقے کا تعین کر کے وہاں کے 13,000 افراد کو حرم کے عملے کے توسط سے افطاری کے لیے دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، اور مدعوین مقررہ وقت پر اور تاریخ پر حرم کے صحن ہدایت میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے دسترخوان کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں، جبکہ حرم کے مختلف صحنوں اور رواقوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے بھی 1,00,000 افطاریوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ان کی افطاریاں نمازیوں کے صفوں پر ہی سجا دی جاتی ہیں۔ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم کی جانب سے ایک مہینے میں تقریباً 30 لاکھ افراد کو افطاری فراہم کی جاتی ہے۔ شاید یہ کہنا مناسب ہو کہ حرم امام رضا کا ایک حسین ترین منظر لوگوں کا اس مقدس مہینے میں اسلام قبول کرنا ہے۔ الجزائر اور جنوبی کوریا کے 9 مسلموں کے گروہ ایران آئے۔ ان میں سے جنوبی کوریا کے ایک مسلم نوجوان نے بتایا کہ میں پہلے عیسائی تھا، لیکن عقیدہ تثلیث مجھے مطمئن نہیں کر سکا، اسی بنا پر وہابیوں کی ایک مسجد میں گیا اور اسلام قبول کیا۔ تاہم وہابیت کے پاس بھی مجھے مطمئن کرنے کے لیے مضبوط دلیلیں نہیں تھیں، لہٰذا میں نے پورے 1 سال شیعہ مذہب کے بارے میں تحقیقات کی، اور جب امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پہنچا تو شیعہ مذہب پر ایمان لایا۔ شیعہ مذہب مضبوط دلیلوں کا حامل مذہب ہے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حرم مطہر میں اذان مغرب و اذان صبح کے وقت افطاری و سحری کے ناقابل بیان حسین ماحول کو دیکھا ہوگا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں حرم کے گلدستہ اذان سے آنے والی صدائے اللہ اکبر ہمیشہ سے زیادہ دلنشیں محسوس ہوتی ہے اور روح کی گہرائیوں تک اترتی چلی جاتی ہے، اور آپ خود کو ہزاروں نمازیوں کی صفوں میں پاتے ہیں۔ نماز صبح کے چند منٹ بعد صحن آزادی میں جزخوانی شروع ہو جاتی ہے، اور معروف و مشہور قاریان قرآن تلاوت کلام اللہ کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اے کاش آپ بھی یہاں موجود ہوتے۔ انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کے عنایتوں سے آپ کو زیارت بھی نصیب ہوگی اور حرم رضوی میں جزخوانی کی سعادت بھی۔ اللہم ارزقنا توفیق الزیارہ، اے اللہ ہمیں زیارت کی توفیق عطا فرما۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔